مطلب میں روز روتی ہوں، روز مرتی ہوں، روز جیتی ہوں اور مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ 6 مہینے ہو گئے ان کے کیس میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کوئی شخص گرفتار نہیں ہوا، کینیا میں ان کا کیس ہی سٹارٹ نہیں ہوا۔ سو دس از ویری ہارٹ بریکنگ فار می۔ پہلو یہ ہے کہ کینیا میں تو کیس ہی سٹارٹ نہیں ہوا نا۔ جنہوں نے گولی چلائی ہے ارشد شریف کے اوپر، وہ پولیس والے، آپ دیکھیں کہ ان میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا، اور کسی کی یہاں پر کوئی ول ہی نہیں ہے مجھے انصاف دلوانے کے لیے۔ میں اکیلے دھکے کھا رہی ہوں۔ بہت سوشل میڈیا صارفین یا عام صارفین، میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ صحافیوں کو اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ان پہ کیا بیتے گی۔ میں اکیلے جسٹس کے لیے دھکے کھا رہی ہوں، چاہے پاکستان ہو، کینیا ہو، صحافی ہوں، عالمی طور پہ لکھ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ اپڈیٹ دیکھیں۔ آخر تک مراد صحیح سے رابطہ رہا اور مراد صحیح سے وہ باتیں شیئر کی گئیں جو شاید کسی سے نہیں کی گئیں، وہ آپ سے کی گئی ہوں گی۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ اب گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، لوگ سوچتے تھے یہ جو گھیرا ہے اس طرح تنگ نہیں ہوگا، اب مزید ان لوگوں تک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے جو ارشد شریف کے ساتھ لنک تھے۔ کیونکہ ارشد کو بھی ایسی ہی دھمکیاں آئی تھیں، ایسے لوگ ہمارے گھر گھسے تھے، ہمیں ایسے ہی مانیٹر کیا جاتا تھا، ایسے ہی ہمیں دھمکیاں دی جاتی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کورٹ سے ان کو انصاف مل جائے گا، لیکن ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئی تھریٹ آئے تو آپ اس کو بہت سیریس لیں۔ ہم لوگ بڑا بچپن میں یہ نغمے گاتے تھے، تیرا پاکستان ہے، میرا پاکستان ہے۔ اگر یہ میرا پاکستان ہے نا تو مجھے انصاف دیں میرے شوہر کے لیے۔ کیا ان لوگوں کو شرم نہیں آئی مجھ سے میرا سہاگ چھینتے ہوئے، میرا گھر اجاڑتے ہوئے، میری خوشیاں مجھ سے چھینتے ہوئے؟ اتنے قابل بندے کو چھین، اس کا جرم کیا تھا؟ صرف کرپشن کے خلاف بات کرتا تھا نا کہ آپ کرپشن مت کرو، اس وجہ سے اس کو مار دیا۔ تو پاکستانیوں کو میں کہوں گی کہ انصاف کی جدوجہد میں میرا ساتھ دیں۔ پتہ نہیں مجھے بھی مار دیں گے یا کیا، مجھے نہیں پتا، لیکن جب تک میں زندہ ہوں آئی ول ریز وائس فار ہم۔ سے زیادہ انفارمیشن کسی اور کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان کی والدہ نے جب FIR کے لیے درخواست تیار کی تھی تو ارشد بھائی کی والدہ نے سب سے بات کر کے کی تھی، اور انہوں نے اپنی ذاتی جو فیملی کی انفارمیشن ہے جو ڈائریکٹلی ارشد شریف صاحب سے منسلک تھی اس کو دیکھتے ہوئے بات کی تھی۔ اور اگر کسی کو کوئی شک ہے نا، اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ ارشد شریف صاحب نے جو 2 مرتبہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر بات چیت کی ہے وہ ریکارڈڈ ہے، وہ ریکارڈنگ نکالیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا دیں۔ وہاں ججز کو سب پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف کیا کہنا چاہتے تھے اور کس سے خطرہ محسوس کر رہے تھے، وہ بتا دیں گے، خود بتا کر گئے ہیں۔ عمران بھائی یہ بتائیں کہ ارشد شریف کے دوست مراد سعید اب انہیں نشانہ بنانے کی تیاری ہیں، یا زندہ مار دو یا زندہ لاؤ، یا انفارمیشن کل آئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ یعنی اگر آپ کو کسی کا موقف پسند نہیں ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ صحافی ہے، تو آپ اس کو زندہ مردہ اٹھا کے لے آؤ، مارو۔ اب کل پتہ مجھے یہ چلا ہے کہ جو DC ہے وہاں کا، انہوں نے وہاں کی مقامی انتظامیہ نے رابطہ کیا مقامی قیادت سے، اور انہیں یہ کہا کہ جی ہم یہ سب کچھ نہیں کر رہے، ہم سے زبردستی کروایا جا رہا ہے، ہم پہ بہت دباؤ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ گزارا کر لیں، یہ وقت آپ تھوڑا سا نکال لیں۔ اور ہمیں مجبوراً یہ فورس تیار کرنی پڑی ہے، تو وہ ایک لیویز کی تیاریاں کل کی گئی تھیں، اور ممکنہ طور پہ ایک آپریشن پلان کیا گیا ہے مراد سعید کے خلاف بھی۔ اس سے کیا نکلے گا؟ وہ کوئی انڈیا سے تھوڑی آیا ہوا ہے، یا کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے دشمن ملک کا، وہ تو امن کی بات کرتا ہے، اور سیاسی معاملات کو وہاں تک نہیں لے جانا چاہیے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو دہشت گرد بنائے، غدار اور باغی بنائے۔ غدار اور باغی کوئی ماں کے پیٹ سے تھوڑی آتا ہے، ایسے ہی آپ FIR دے کے بنا دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو کیا قصور سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے آپ کے بلاگ عدالت میں جلائے گئے، ارشد شریف کے بلاگ نہیں جلائے جا سکتے کہ وکیل کا نام لے رہے جو عدالت؟ سر ارشد شریف صاحب کا ابھی پرابلم یہ ہے کہ وہ معاملہ عدالتوں میں اس طرح آیا ہی نہیں۔ شہید ارشد شریف کے اوپر جو مقدمات ہیں اب ان کو کون پرسیو کرے گا؟ وہ تو شہید ہو گئے ہیں۔ میرا یہ تھا کہ مجھے وہ عدالتوں میں لے گئے تھے انہی مقدمات میں، جب عدالتوں میں وہ کلپ چلاتے تھے تو عدالتیں بھی ہنستی تھی، وکیل بھی ہنستے تھے، اور جو پروسیکیوٹر تھے وہ بھی نیچے منہ کر کے شرمندہ ہو کے ہنستے تھے کہ یار یہ ہم نے کیا پرچہ دے دیا۔ تو اسی طرح سارے جو مقدمات ہیں جو شہید ارشد شریف پہ ہیں وہ بھی ایسی بوگس ہیں، فضول ہیں۔ یہ تو ہماری قسمت خراب تھی کہ حالات اتنے برے ہو گئے کہ ان کو پاکستان سے جانا پڑا، اور وہ شخص صرف اپنی عزت کے لیے ڈرتا تھا۔ وہ جو مرنے سے نہیں ڈرتا وہ کسی اور چیز سے کیا ڈرے گا؟ وہ اپنی عزت کے لیے ڈرتا تھا۔ یہاں اٹھا کے ننگا کر دیتے ہیں آدمی کو، ٹارچر کرتے ہیں، اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کروانا چاہتا تھا، ہی لیفٹ پاکستان۔ لیکن جب وہ پاکستان سے گئے اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اگر وہ یہاں پہ رہتے اور خدا نخواستہ گرفتار ہوتے یہاں رہ کے، یا چلو گرفتار ہی ہو جاتے، تو یہ سارے مقدمات تو ثابت ہو جاتا کہ کسی قابل نہیں ہے۔